مارچ 1802 میں فرانس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان ایک صلح ہوئی جس کے تحت نپولین نے مصر پر دولت عثمانیہ کی فرما روائی تسلیم کر لی۔ اس کے بعد نپولین اور سلطان کے درمیان خط و کتابت ہوتی رہی کہ جلد ہی سلطان نے فرانس سے اتحاد کر لیا۔ فرانس سے اتحاد کرنے کے بعد سلطان نے فوجی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سی اصلاحات کیں، لیکن سلطان کی یہ اصلاحات ہی ان کے خلاف ہو گئیں۔ کیونکہ ینیچری ان اصلاحات سے راضی نہ تھی سو اس نے بغاوت کر دی اور شدید احتجاج کیا، یہاں تک کہ جب سلطان نے اس اصلاحات کو منسوخ کرنے سے انکار کر دیا تو ان سرکش باغیوں نے اصلاحات کے حامیوں کو چن چن کر قتل کر ڈالا۔ جب سلطان سلیم کو یہ احساس ہوا کہ اب باغی حد سے بڑھ رہے ہیں تو سلطان تخت سے دستبردار ہو گئے۔ اس کے بعد مصطفیٰ رابع 1807 کو تخت نشین ہوئے، لیکن ان کی حکومت صرف 13 ماہ تک رہی۔ ان کے سلطان بننے کے بعد اب بھی بہت سے لوگ سلطان سلیم ثالث کو تخت پر لانے کے حامی تھے۔ اسی خطرے کے پیش نظر مصطفیٰ رابع نے سلطان سلیم کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور سلیم ثالث کو قتل کر دیا گیا، لیکن یہ اندھا قتل جلد ہی رنگ لے آیا۔ سلطان سلیم کا ایک وفادار بیرقرار نے مصطفیٰ کو تخت سے اتار کر محمود ثانی کو جولائی 1808 میں تخت نشین کر دیا، اور تخت نشین ہونے کے چند دنوں بعد معزول سلطان مصطفیٰ کو قتل کر دیا گیا۔ سلطان محمود ثانی نے تخت پر آنے کے بعد فوجی اصلاحات جاری رکھیں جو کہ سلطان سلیم ثالث نے شروع کی تھیں۔ 1809 میں روس نے سلطنت عثمانیہ سے جنگ چھیڑ دی۔ ترک اس حملے سے سخت سیخ پا ہوئے اور ہر جگہ سے رضاکارانہ طور پر لوگ فوج میں شامل ہونے لگے، لیکن افسران کی نااہلیوں اور پرانے جنگی نظام کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی، لیکن پھر بھی انہوں نے روسی فوجیوں کو دریائے ڈینیوب کے پار پسپا کر دیا۔ 1821 میں یونان نے بغاوت کر کے موریہ پر حملہ کر دیا کیونکہ یونان سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ سلطان محمود نے اس بغاوت کو امن سے ختم کرنا چاہا، لیکن یونانیوں نے ترکوں کو گائے بکریوں کی طرح ذبح کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں عثمانی فوج نے اس بغاوت کو عارضی طور پر 1828 میں ختم کر ڈالا۔ اسی سال جب یونانیوں نے بغاوت کر دی تھی، مئی 1828 میں روسی زار نکولس خود میدان میں آیا اور اس نے دریائے پرت کو عبور کر کے 15,000 فوج کے ساتھ مالدیویا میں داخل ہو گیا۔ روس اور عثمانیوں کی یہ جنگ تقریباً 1 سال تک جاری رہی۔ اسی دوران یونان نے سلطنت عثمانیہ سے علیحدہ اختیار کرنے ہوئے آزادی حاصل کر لی۔ مصر میں قائم عثمانی گورنر علی پاشا نے بغاوت کر لی۔ اسی بغاوت کا سبب یہ بنا کہ سلطان محمود نے یونانیوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے مصر سے علی پاشا کو طلب کیا، اور اس بغاوت کو کچلنے کے بعد انعام کے طور پر سلطان نے اسے شام، دمشق، طرابلس اور کریٹ کا والی بنانے کا وعدہ کیا۔ لیکن اب چونکہ یونان کی بغاوت میں جنگ کا نتیجہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف رہا اور جب علی پاشا نے ان چاروں ولایتوں کا سلطان سے مطالبہ کیا تو سلطان نے صرف اسے کریٹ کا والی بنایا۔ اس پر اس نے سلطان سے بغاوت کر ڈالی۔ اس نے ایک فوج اپنے بیٹے ابراہیم پاشا کی سربراہی میں حلب، دمشق اور کونیا کو فتح کرنے کی غرض سے روانہ کی، جس نے ان تمام علاقوں کو فتح کیا، اور یہ فوج قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئی۔ سلطان نے ان باغیوں کو ختم کرنے کے لیے کئی ایک فوجیں روانہ کی، لیکن ان سبھی نے شکست کھائی۔ قریب تھا کہ 1 سال کے اندر اندر باغی علی پاشا کی یہ فوج قسطنطنیہ کا محاصرہ کر کے عثمانی سلطنت کا خاتمہ کر ڈالتی۔ سلطان محمود خطرہ محسوس کرتے ہوئے برطانیہ سے مدد مانگی، کیونکہ گزشتہ بغاوتوں اور جنگوں کی وجہ سے عثمانی فوج کی حالت خراب تھی۔ برطانیہ کے انکار کرنے کے بعد سلطان نے روس سے جنگی مدد مانگی۔ روس جو کہ پہلے ہی عثمانیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، اس نے 20 فروری 1833 کو 4 جنگی جہاز اور 6,000 کی فوج قسطنطنیہ روانہ کر دی۔ روس کی اس مدد سے برطانیہ پریشان تھا۔ اس نے عثمانیوں پر دباؤ ڈالا کہ روسی فوج واپس چلی جائے، لیکن زار نے کہا کہ جب تک ابراہیم کی فوج واپس چلی نہیں جاتی روسی فوج سلطان کی کمان میں وہیں رہے گی۔ ادھر سلطان نے علی پاشا کو شام، حلب اور دمشق دے کر صلح کرنی چاہی، لیکن محمد علی پورا شام، فلسطین کا ایک حصہ اور ایک اہم بندرگاہ لینے پر اصرار کر رہا تھا۔ فوراً سلطان محمود نے دوسرا جنگی بیڑا اور بڑی فوج روس سے طلب کی۔
اس دوسری کمک سے برطانیہ اور فرانس بے حد پریشان ہوئے۔ اب کی بار انہوں نے محمد علی اور سلطان محمود پر دباؤ ڈالنا شروع کیا اور آخرکار سلطان نے محمد علی کے تمام مطالبات منظور کر لیے۔ یوں معاہدہ کوتاہیہ کے تحت وہ تمام علاقے عثمانیوں نے محمد علی کو دے دیے جو سلطان سلیم اول کی فتوحات کی وجہ سے عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے تھے۔ یہ صلح عارضی ثابت ہوئی کیونکہ چند سال بعد محمد علی نے خراج دینا بند کر دیا اور خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ سلطان نے اس کی سرکشی کے لیے 25 جون 1839 عیسوی میں ایک فوج اور ایک بحری بیڑا روانہ کیا۔ جب عثمانی لشکر جنگ میں شامل ہوا تو بہت سے عثمانی افسر جو کہ پہلے سے ہی محمد علی سے رشوت لے کر غداری کر چکے تھے، ابراہیم کی فوج سے جا ملے، جبکہ بحری بیڑا پورے کا پورا محمد علی کے حوالے کر دیا گیا۔ غداری کی ایسی مثال شاید ہی تاریخ میں کہیں ملے، لیکن قبل اس کے کہ یہ خبریں سلطان تک پہنچتیں، 1 جولائی 1839 عیسوی کو سلطان محمود کا انتقال ہو گیا۔ کی وفات کے بعد سلطان عبد المجید خان نے تخت عثمانی سنبھالا۔ سلطان عبد المجید نے سلطنت میں بہت سی اصلاحات کیں، لیکن جب انہیں عثمانی بحری بیڑے کی غداری کا علم ہوا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ بالآخر طویل جدوجہد کے بعد برطانیہ اور روس نے عثمانیوں کی مدد کے لیے اپنے جنگی بحری جہاز مصر روانہ کیے۔ جلد عثمانیوں نے محمد علی کی فوج کو پسپا کر دیا۔ آخر تنگ آ کر محمد علی نے 18 ستمبر 1841 عیسوی میں صلح کر لی اور باقی زندگی سلطنت کے ایک ادنیٰ پاشا کی حیثیت سے مصر پر حکمرانی کرتے رہے۔ 1853 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کی روس کے ساتھ کرائمیا کی جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ ولاچیا اور مالدوا کے عیسائی عوام کو لے کر ہوئی تھی۔ روس کے مطالبات کو سلطان عبد المجید نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس پر روسی سفیر شہزادہ منشیکوف فوراً قسطنطنیہ سے روانہ ہو گیا اور روس کے ساتھ 3 جولائی 1853 عیسوی کو عثمانیوں کے سفارتی تعلقات ختم ہو گئے۔ روسی فوجیں دریائے پرت کو عبور کر کے مالدیویا اور ولاچیا پر قبضہ کر لیا۔ 1 اکتوبر کو سلطنت عثمانیہ نے بھی جنگ کا اعلان کیا اور ترک فوج نے عمر پاشا کی قیادت میں دریائے ڈینوب کو عبور کیا اور 4 نومبر کو اولٹنیٹزا اور 5 نومبر کو سائٹیٹ کے معرکے میں روسیوں کو عبرتناک شکست کا سامنا ہوا۔ عثمانیوں کی ان فتوحات سے اہل یورپ کو ان تمام اصلاحات کا اندازہ ہو گیا جو کہ دولت عثمانیہ کے فوجی نظام میں جاری کی گئی تھیں۔ 25 جون 1861 عیسوی میں سلطان عبد المجید نے وفات